كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم دوستو، بزرگوں، میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا، کتاب بدء الخلق، the chapter how Allah تبارک و تعالیٰ create this world. بدء الخلق، ابتدا کیسے ہوئی؟ وہاں لکھا ہے اللہ اکیلا تھا، لیس معہ شیء، اس کے ساتھ اور کچھ نہیں. اللہ was alone, there was nothing with him. اس کے بعد جب اللہ نے پیدا کیا سب کچھ، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا. Then اللہ تبارک و تعالی started sending the انبیاء علیہ السلام. دنیا میں آج ینگسٹرز کے ذہن میں، دماغ میں جو کوشچنز ہیں وہ پہلے اتنے نہیں تھے. اتنے زیادہ سوالات ہیں ینگسٹرز کے ذہن میں. جیسے ابھی ایک سوال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کیسے گئے؟ ایک انسان ہو کر کیسے گئے؟ اور وہ بھی within a few seconds he went to Aqsa and 7 heavens and saw the Allah, Jannah, Jahannam. لیکن
جس کو کہتے ہیں ہم پھر آہستہ آہستہ پھر انسان ایتھیس بن جاتا ہے. یہاں تک کہ ینگسٹرز کہتے ہیں دیر از نتھنگ آفٹر ڈیتھ. مرنے کے بعد کچھ نہیں، بس کھانا کھایا پیا سویا زندگی گزاری مر گیا، ہڈیاں ہو گئی. جیسے جاہلیت کے زمانے میں ایک مشرک بوسیدہ ویری ویری اولڈ بون اور ہڈی لے کر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس ہڈی کو اس طرح اس نے چورا کر دیا، توڑ دیا، اور کہا اللہ ایسے کو دوبارہ پیدا کرے گا، اللہ ایسے کو دوبارہ پیدا کرے گا، ایسی مٹی کو جو ہڈی ٹوٹ گئی پاؤڈر ہو گیا. So Allah is going to create like this, create this person again. اللہ نے اسی وقت آیت اتاری، جو اللہ تم نہیں تھے تم کو پیدا کیا. You were nothing. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا. پہلے کچھ بھی نہیں تھا. میرا نام سراج، آپ کا نام یعقوب ابراہیم، کچھ تھے؟ کوئی جانتا تھا؟ کوئی نہیں. تب اللہ نے پیدا کیا اور اس کے اندر میں گوشت، بونز، ہڈی، روح، آنکھیں، کان، سب کچھ ڈالا ہے. اب جب پیدا کر کے مر گیا تو اللہ فرماتا اب تو بہت آسان ہے. جب تو نہیں تھا ہم نے پیدا کیا، اب تو پیدا ہو چکا ہے، اب مر جائے گا تو اب تو پیدا کرنا is very easy for us to create you. اللہ نے جواب دیا. تو ایسے ینگسٹرز کے ذہن میں ایسا ہے کہ یہ سب بیکار ہے، قبر میں کوئی عذاب نہیں، حساب کتاب نہیں، پل صراط نہیں، یہ جنت نہیں، جہنم نہیں، یہ کچھ نہیں، اللہ بس ایسے ہی دنیا چل رہی ہے. اتنے سوالات ہیں. اگر انسان صرف اتنا سمجھ لے کہ میرے عقل کے اوپر ہے کیا، what else above my brain and understanding، اور وہ ہے ریولیشن، اللہ کے بھیجی ہوئی وحی. تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ جا کر ان کو سمجھاؤ. معراج میں بھی بس اتنا ہی کافی ہے کہ میرے اللہ نے اور میرے نبی نے قرآن میں کہا، حدیث میں کہا، چاہے میری برین میں آوے یا نہ آوے. میرا برین ہے کتنا؟ جو اللہ ملینوں بلینوں ٹریلینوں برین پیدا کرتا ہے، اس اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. میں اللہ لے گیا. اب جب اللہ لے جاوے تو میں اور آپ کیا کر سکتے؟ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، قبر میں کیا ہوگا. ساری بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، ساری حدیثیں بڑی پڑی ہے. اگر کوئی آدمی بھروسہ نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول کی باتوں کو لائے ہوئی باتوں پر تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس میں شک بھی کرے گا. If he has a little bit doubt in the hadith and Quran, he will be out of Islam. اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے آج کل کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے. to sit in the company of the pious ulama to understand. نہیں تو عوام تو دور کی بات، ینگسٹرز ہم نے کئی علماء کو دیکھا، کئی تبلیغ والوں کو دیکھا، وہ ایتھیس بن گئے. they became atheists. وہ ایسے ہی آج کل میڈیا میں دیکھ دیکھ کر اسلام سے نکل گئے. وہ نہیں مانتے اللہ کو، حالانکہ علم ہے. جب تک تمہارے پاس کمپنی نہیں، نیک آدمی کا سایہ نہیں، پاس نہیں، یا نیک لوگوں کی بک نہیں پڑھیں گے تو پھر یہی حالت ہوگی کہ ذہن خراب ہو کر اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے اسلام کو بچا کر میں کہا کرتا ہوں، میرے عمل میں کمی ہوگی، میری نماز میں کمی ہوگی،
میرے روزے میں کمی ہوگی، میری عبادتوں میں کمی ہوگی، تو اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے. I got hope بھائی اللہ الفقیر. لیکن ایمان نہیں ہے تو کوئی راستہ نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہے. اسی لیے 5 ارکان میں ایمان پہلے ہے. پہلے ایمان ہے. ایمان کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، ورنہ آج کل look at our youngsters, they sit in the company of the non-Muslims. How many young girls, the parents told me, they left, they became atheists. The company. ہمیں پتا تک نہیں ہوتا کہ میرے گھر میں میرا بچہ جوان اسلام سے نکل چکا ہے، وہ انکار کر رہا ہے قرآن کی باتوں کا. He is refusing Quranic verses. He is refusing the verses of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is refusing the miracle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بٹھانا، ان کو سمجھانا، ان کو صحیح تعلیم دینا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ورنہ میرے مرنے کے بعد اگر یہ رونگ جگہ پر چلے گئے تو اس میں ہم قصوروار ہے. قرآن حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کو اپنے ہاتھ نیچے جتنے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا. اس لیے اعمال کے اندر میں کمی ہو تو چلو، لیکن اعمال میں بھی حقوق اللہ میں یہ بات بھی یاد رکھنا. ورنہ آپ کہیں گے کھاتے رہو سب کی پراپرٹی، کھاتے رہو سب کے پیسے، مارتے رہو سب کو، غیبت کرتے رہو، کوئی پرابلم نہیں. حقوق اللہ میں تو امید ہے کہ اللہ پاک تھوڑی کمی ہو تو معاف کر دے. حقوق العباد میں بندہ the rights of the servants، اس میں تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. بخاری شریف کا ایک واقعہ سناؤ. خیبر کے موقع پر، خیبر میں بیٹل آف خیبر، ایک غلام تھا. غلام تو کسی اور کا تھا، میدام اس کا نام تھا، میدام. لیکن اب خیبر ختم ہو گیا، the battle is finished. اب یہ تیاری کر رہے تھے واپس مدینہ منورہ جانے کی. تو یہ غلام جو ہے میدام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے، رائٹ جو کیمل ہے، اس کو تیار کر رہا تھا. He was preparing the camel of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, because they were departing now. They were going back to the Medina Munawwara from the battle of Khaybar. کتنا اچھا کام کر رہا ہے. میدام نام تھا اس کا بخاری میں. ایک تو بیتل میں حاضر ہوا، لڑا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے، ان کی سواری کو تیار کر رہا ہے. اچانک یہ تیار کر رہا تھا، پیچھے سے تیر آیا ایروز کے. کیا ہوا؟ ایسا لگا کہ وہ غلام وہی شہید ہو گیا. سواری تیار کرتے کرتے صحابہ کرام نے فرمایا کتنی اچھی موت ہے. Look at this death, such a beautiful death. ایک تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہا تھا اور شہید ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلا، نہیں. کیا فرمایا؟ نہیں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر مال غنیمت کی ایک چادر ہے جو آگ کی بنا کر ڈال دی گئی ہے. بیتل میں کام کیا کر رہا ہے؟ شہید ہے، شہید. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر رکھا،
ٹی رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بہتر ختم ہوتی ہے تو مال بہت سارا ہوتا ہے, اس میں سے ایک چادر کو اس نے لے لی تھی. بات سن رہی ہے؟ وہ چادر تو سب کا حصہ ہوتا ہے نا, تقسیم بعد میں کیا جاتا ہے, وہ تو بغیر پوچھے اس نے لے لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح حدیث سنا رہا ہوں, فرمایا میں اس کو دیکھ رہا ہوں, وہ چادر جہنم کی آگ بن کر اللہ نے اس کے اوپر ڈال دی ہے. اسی حدیث کے تحت میں بخاری کی شراح نے لکھا ہے کہ جو مال جیسے چیریٹی کا مال ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگوں کے حصے ہوتے ہیں, دینا ہوتا ہے, جیسے یہاں مال غنیمت سب کو دیا جاتا ہے, فرمایا مسجد کا مال, مدرسے کا مال, چیریٹی کے مال میں اگر اپنی من مانی چلائی اور استعمال کیا تو یہی مال قیامت کے دن ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ وبال عذاب اور جہنم کی آگ بن جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یاد رکھو, یہ دیکھو غلام کیا کر رہا, بیت الب خیبر میں ہے, خیبر میں شہید ہوا اور اللہ کے نبی کی خدمت کر رہا ہے, میری اور آپ کی نہیں, اور وہ بھی ایک ہی چادر ہے, ایک ہی چادر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے, بہت اچھی لکھی ہے, عجیب. فرمایا ایک آدمی کا انتقال ہوا, میرے سامنے بہت نیک آدمی تھا, نماز تہجد گزار, قرآن ذکر اللہ کرنے والا, عبادت کرنے والا تھا. کچھ سالوں اس کا انتقال ہوا, کچھ سالوں کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں میں نے اس کو خواب میں دیکھا. احیاء علوم میں لکھا ہے غزالی نے. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا عبادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے معافی دے دی, سارے گناہ معاف, لیکن کتنے سال ہو گئے ایک چھوٹی چیز کی وجہ سے میں جنت میں جا نہیں سکتا. قیامت میں وہ آدمی آئے گا جس کے پاس سے میں نے سوئی لی تھی, سوئی, نیڈل. I borrowed a needle from one of my friends to sew it and I did not give it back. یا تو میرے ورثہ اس کو دے دے, یا پھر قیامت میں وہ آدمی میرے سامنے آئے گا, تب اللہ فیصلہ کرے گا, وہاں تک مجھے جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. اس لیے حقوق اللہ میں تو امید ہے اللہ معاف کر دے, اللہ کا رائٹس ہے, the rights of Allah, کمی بیشی. لیکن حقوق العباد میں بہت سیریس مسئلہ ہے, بہت سیریس مسئلہ ہے. اس لیے کچھ بھی ہو جائے دنیا میں معافی تلافی کر لینا آسان ہے, بہت آسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیغفر لک اللہ, جن کی اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, انسن ہے, لیکن انتقال سے پہلے صحابہ کے سامنے مسجد میں کھڑے ہو گئے, بھائی تم میں سے کسی کا حق, رائٹس مجھ پر باقی ہو تو لے لو, ورنہ قیامت کے دن میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. کون کہہ رہے؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں. بھائی میں اور آپ نہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, صحابی بھی نہیں, ولی بھی نہیں, امام الانبیاء ہے. دنیا میں اگر کوئی دھٹکار بھی دے, ذلیل بھی کر دے, آسان ہے. قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا درہم ولا دینار, وہاں پر نہ دینار ہوگا, نہ درہم ہوگا, نہ پاؤنڈز ہوگا, نہ ڈالرز ہوگا, وہاں پر میری اور آپ کے حج, زکات, عمرہ اور نیکیاں دینی پڑے گی. We have to pay our عبادت. حقوق, کسی کی قیمت, کسی سے برائی, کسی سے جو, معافی مانگ لو, خلاص. دنیا میں آسان ہے, آخرت میں مسئلہ ہے اس کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث امام ابو داؤد ترمذی فرماتے ہیں من المفلس, مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسے نہیں, گھر نہیں, مکان نہیں. فرمایا نہیں, مفلس وہ ہے جو قیامت میں آئے گا اور نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا, پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں بڑی بڑی لے کر آئے گا. He's going to come on the day of قیامت, he's going to bring the righteous deeds, amounts of mountains,
not one mountain, so many mountains, اتنی لے کر آئے گا, لیکن اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے لائن میں, اس نے مجھے یہ کیا, اس نے مجھے یہ کیا, یہ کیا, سب اس کے کمپلین کریں گے, سب کو اعمال دینے پڑیں گے. کسی کو نماز دے دی ختم, روزے ختم, روز زکات ختم, حج اور عمرہ ختم, سب کچھ ختم ہو گیا. ابھی بھی پیپل آر اسٹینڈنگ دیئر کوشچننگ, کیا کریں گے؟ فرمایا ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالو. جو نیکیوں کا ماؤنٹن لے کر آیا وہ جہنم میں جائے گا, اور جو گناہ لے کر آیا وہ جنت میں جائے گا, اسی کی نیکیوں سے. صحیح ہے جی. اس لیے آج کل ہمارے ینگسٹرز کے ذہن میں ایسا ہے, بہت سارے یہ سب فتنہ ایتھیسٹ کا, they are not believing in Allah. There is nothing after death, no question in the grave, there will be no question on the day of Qiyamah, no reckoning, حساب کتاب نہیں, کچھ نہیں, نہ جنت نہ جہنم, یہ سب بیکار ہے. لیکن یاد رکھو, آنکھ بند ہو جائے گی تو پتہ چلے گا گدھے پر سوار ہے یا گھوڑے پر سوار ہے. گدھے پر سوار ہے یا, when our eyes get closed, then we'll come to know we are riding on the horse or we are riding on a donkey. When the Munkar Nakir will come in our grave to ask the questions, یہ کدھر سے آگے, یہ کیسے زندہ ہو گئے, how we got life again. اس لیے ایمان بہت ضروری ہے. اعمال میں تو اعمال صالحہ یہ بھی کرنا ضروری ہے, لیکن اعمال صالحہ کے لیے, ایمان کی بڑھوتری کے لیے ہمیں حلال رزق بھی کھانا پڑے گا. حلال رزق. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبیوں کو, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہاں طیبات, halal sustenance, Allah mentioned first, then Allah mentioned the righteous deeds. We understood from this Quranic ayat, if you have the halal rozi, that will encourage you towards the righteous deeds. وہ نیکیوں کی طرف لے جائے گی. اگر حلال کھانا پینا نہیں ہے تو یاد رکھو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی. If our sustenance is not halal, we're not going to go forward towards the righteous deed. That's why if one youngster, he leave the drugs, he leave the sharab, he leave the bad things, and he come and he join the pious youngsters company, then all the shaitan are worried about him. How can he left our company, our bad company? How can he left? And he went away in the good company. No. We have to bring him. We have to make a proper effort to bring him back. تو بڑا شیطان کہتا ہے, یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں, جو ابن حجر اسقلانی نے لکھی اپنی کتاب میں, لکھا ہے کہ بڑا شیطان جو ابلیس ہے نا, سب کا سردار, جو پرانا ہے بہت سالوں سے, وہ کہتا ہے ڈونٹ وری اباؤٹ ہم, اس کا کھانا دیکھ لو, جسٹ لک ایٹ ہز فوڈ. اف ہز فوڈ از حرام then he is going to come himself with us. If his food is حرام, وہ خود آئے گا. اللہ نے اتنے زیادہ نبیوں کو کیوں کہا؟ کیا نبی حرام کھاتے تھے؟ نعوذ باللہ. لیکن حلال روزی کتنی امپورٹنٹ ہے. How important the halal sustenance, that Allah telling the messages also. And then he mentioned the wa'amalu salihah, then righteous deeds. Otherwise, because of the halal sustenance, because of the haram foods, our heart becomes deaf, and it don't encourage us towards the righteous deeds. ہمیں پھر نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا, بات چلی کہاں سے بھول گیا تم. کتاب بدء الخلق, امام بخاری نے باب قائم کیا کہ اللہ نے دنیا کیسے پیدا کی. کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ کی ذات. اور میں کہا کرتا ہوں, اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, تبلیغ جماعت کے 6 نمبر میں پہلے ایمان کو بیان کیا. ایمان سو امپورٹنٹ. اینڈ نمبر 2 پر نماز کو بیان کیا, کیونکہ نماز روزانہ ہے, ایوری ڈے 5 ٹائم ہے. پھر علم و ذکر کو بیان کیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسائل کا حل نماز سے کرتے تھے. ہاں، اپنا مسئلہ حل کرتے تھے نماز سے. آندھی آ گئی، ہوا طوفان اسٹارم آ گیا, he used to stand in front of Allah to save him and the Sahaba. He was reading namaz. بارش نہیں, standing in front of Allah. There are lots of بارش, flood, standing in front of Allah. Darkness, سورج گہن, solar eclipse or the moon eclipse, he used to stand in front of Allah. Anything used to happen, standing. اگر کوئی نعمت مل جاتی تو بھی اللہ کے سامنے شکر کی نماز پڑھتے تھے. راستے میں ایک مرتبہ چل رہے تھے, he saw the one person, he was very short. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he saw him and he went in the masjid and he read 2 rakat namaz of shukr. کیوں؟ فرمایا اللہ تو نے مجھے برابر پیدا کیا ہے, برابر پیدا کیا ہے, نہ چھوٹا نہ لمبا نہ برا نہ کیسا. ہم کتنے بار کرتے ایسا؟ ہم تو مذاق کرتے اس کا, ہم شکر ادا نہیں کرتے. We don't thank Allah, we joke of that person, we mock at that person. Look at him, how he's walking, how he's talking. But Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, look at him. مسجد میں گئے, 2 رکعت نماز کی, شکریہ کی پڑھی, اللہ تو نے مجھے کتنی صحت عطا فرمائی ہے. اس کو دیکھ کر حضرت جی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ was so sick, a person came to visit him, make عیادت. پوچھا حضرت کیسے ہو؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے, میری زبان بھی برابر ہے, میری آنکھ بھی برابر ہے, میرے کان بھی برابر ہے, my body is perfect, everything. little bit fever ہے, but الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے برابر رکھا ہے. And how much we complain to Allah for little things, we complain to Allah. اللہ اکبر. نماز کو رکھا, نماز کبھی مس نہ کرے. نیو یارک میں مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ نے ان کا سایہ ہم پر باقی رکھے, حضرت ایک مرتبہ فرماتے ہیں I was in New York in one of the masjid in مغرب صلاح, مغرب کی نماز میں تھا. مغرب میں نے دیکھا نماز ختم ہو گئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, باہر نکلا سنت پڑھنے کے لیے, وہ اسلامک سینٹر جیسا تھا. ایک کالا آدمی دوڑتا آیا اور مسجد میں سانس پھول رہے ہیں, آیا اندر میں اور مجھے پوچھا نماز ہو گئی, انگلش میں نماز ہو گئی. میں نے کہا ہو گئی. تو اس نے سانس پھولتے پھولتے کہا اللہ اب کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں 2 کلومیٹر سے, میں نیو مسلم ہوں, 2 سال سے مسلمان ہوا ہوں, 2 سال سے مسلمان ہوا ہوں, میں 2 کلومیٹر سے دوڑ کر آیا ہوں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے, اور ابھی تو مغرب کی نماز ختم ہو گئی, اب میرا کیا ہوگا؟ میری نماز قضا ہو گئی. تو مفتی تقی صاحب نے کہا نہیں, تیری نماز ابھی تو دوڑ کر آیا ہے, تجھے ثواب مل جائے گا, تیری نیت تھی, your intention was there, you will get the reward of the jamaat, just read your namaz alone. اس نے کہا ٹائم تو ختم ہو گیا. کہا میں نے سنا ہے کہ مغرب کی نماز کا ٹائم صرف 3 رکعت اور 2 سنت کے برابر ہے. فرمایا نہیں, اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا. اس نے کہا میں 2 سال سے مسلمان ہوا ہوں, مجھے نماز آتی ہے اللہ اکبر سے لے کر رکوع تک. آفٹر رکوع what to read I don't know, I want to learn. لیکن مفتی تقی صاحب فرماتے ایک نیا مسلمان ہے, اس کے دل میں اسلام کا خوف کتنا ہے. And then he mentioned وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اے مسلمانوں, you born Muslim, you born Muslim. If you don't look after the Islam, you don't practice the Islam, Allah can change somebody else on your place. Remember, Allah said himself in the Quran Kareem, اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا. He doesn't need anyone's. We have to understand, I am a Muslim, I got certain responsibility to fulfill حقوق and حقوق العباد. بہت ضروری. اسلام, یوسف اسلام کا نام سنا ہے نا؟ نہیں سنا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟
امریکہ میں جو اسلام لایا تھا. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں اس کے بارے میں میری ڈائریکٹلی اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تو اتنے سالوں سے اسلام کا ریسرچ کر رہا تھا, کیوں مسلمان نہیں ہوا, ابھی کیوں مسلمان ہوا؟ گڈ کوشچن. اتنے سالوں سے تو قرآن کی ترجمہ اور اس کا تفسیر اور حدیث بہت ساری چیز کا یو آر اسٹڈینگ فرام ایئرز. Why didn't you accept Islam from long time and you accepted Islam now recently? اس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ایک طرف میں مطالعہ کرتا تھا اور ایک طرف میں مسلمانوں کو دیکھتا تھا. میں مطالعہ کرتا تھا, مجھے ایسا لگتا تھا اسلام سچا مذہب ہے, اور میں جب مسلمانوں کو دیکھتا تھا مجھے ایسا لگتا ہے اگر اسلام سچا مذہب ہے تو مسلمان اسلام پر کیوں نہیں چلتے. اس چیز نے مجھے روکا. اخیر میں میرے دل میں آیا گویا اللہ کی طرف سے کہ تو مسلمانوں کو نہ دیکھ, اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہو. پھر میں نے اسلام قبول کیا. کہاں میری فجر نماز ہے بتاؤ, کہاں میری ظہر نماز ہے, کہاں میری عصر نماز ہے؟ میں بہت جذبات میں آ کے بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک اپنے دل کا غم سنا رہا ہوں. کتنے ہیں مسلمان مسجدوں کی چاروں طرف رہنے والے؟ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, واللہ مجھے غم ہے, میرا بھی, تمہارا بھی, میرے بچوں کا, آپ کا, پڑوسیوں کا, سب کا, کہ قبر میں سب کو جانا ہے. کیا جواب ہوگا جب ہم, چونکہ میں حدیث پڑھاتا ہوں سالوں سے, 30 سال سے, مجھے پتا ہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں قبر کے بارے میں. جب وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں رات دن ہمارے بال کھڑے ہوتے ہیں. دکت ہی ہے. لیلۃ التعریس کا واقعہ بخاری شریف میں, اس کو واقعہ کبھی میں چھیڑنے جاؤں گا تو بہت 10-15 منٹ ہو جائے گی. بخاری شریف میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے لڑائی سے اور راستے میں تھک گئے صحابہ کرام, کہ یہی سو جائیں گے, یہی سو جائیں گے. ٹھیک ہے, نماز فجر کی کیا ہوگی, کون اٹھائے گا؟ ایوری ون از ٹائرڈ, ہو از گوئنگ ٹو ویک اس اپ فار فجر صلاۃ. تو حضرت بلال فرماتے انی اوقظکم, میں تم کو اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے چلو تم جاگتے رہو. انہوں نے کیربن پیچھے رکھا اور بیٹھ کر سورج کی طرف ایسا کر کے بیٹھ گئے اور سارے صحابہ سو گئے. all the صحابہ slipped away. What happened after that? حضرت بلال بھی تھکے ہوئے تھے, انسان تھے, وہ بھی سو گئے. اب سب کی آنکھ کھلی. سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی, اور وہ بھی سن رائز کا ٹائم تھا, سورج نکل چکا تھا. and he started crying. میری زندگی میں پہلی بار میری نماز قضا ہوئی. Then second Sahabi, then third Sahabi, Hazrat Umar radiallahu anhu woke up, fourth number, and when he woke up he saw the sun and he says Allahu Akbar. جلید کا معنی زور سے تکبیر کہی انہوں نے, تکبیر کہتے رہے. اللہ کے نبی کو اٹھائے کون؟ وہ بھی سوئے ہوئے ہیں. جب تکبیر سنی تو اللہ کے رسول بھی اٹھ گئے. یہاں پر مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا بلال کیا ہوا, رسپانسبلٹی تم نے لی تھی نا اٹھانے کی. فرمایا جس اللہ نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا, جس اللہ نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. اور یہی جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطانی جگہ, چلو آگے چلیں گے, وضو کر کے نماز پڑھیں گے. یہاں مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے یوں کہا, حدیث کے الفاظ, انی اوقظکم, I will wake you up فجر صلاح. He didn't say انشاءاللہ. کاش کہ وہ انشاءاللہ کہتے تو وہ اٹھا دیتے سب کو. معلوم ہوتا ہے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو, اللہ نے بھی ان کو سپرد کر دیا, ٹھیک ہے جاؤ اٹھاؤ. اگر ہم اللہ کو سپرد کریں تو اللہ یقیناً وقت پر ہماری مدد کرتا ہے. اس نماز میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا گیا, وہ سلایا اللہ کی طرف سے ہے. زندگی میں کچھ ایسے کام کروائے تاکہ میری امت کو, تمہاری امت کو قضا نماز کیسے پڑھنا ہے مسئلہ معلوم ہو جائے, ورنہ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنا. استغفر اللہ, وہ کیا گناہ ہوگا اس کا. وہ تو آپ حدیث پڑھیں اور حدیث میں دیکھیں کیا گناہ ہے. جماعت چھوڑنے پر کتنا گناہ ہے, تو نماز چھوڑنے پر کیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یاد رکھو, پھر میں کہتا ہوں میرے جذباتی بیان نہیں ہے. I want to say something, the grief and sorrows from my bottom of the heart. اللہ مجھے بھی سب سے پہلے ہم سب کو, ہماری آل اولاد کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.